بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جب جنت سے دنیا میں بھیجا گیا تو کس طرح نسل انسانی اس دنیا میں پروان چڑھی۔ کیا اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ سب سے پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نسل انسانی بڑھی تو اس وقت بہن اور بھائی کو آپس میں نکاح کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ کہانی اس طرح سے ہے کہ جب حضرت آدم اور بی بی حوا کو اس دنیا پر بھیجا گیا تو ایک روایت کے مطابق وہ اس وقت بھی حاملہ تھیں اور اس دنیا میں انہوں نے اپنے پہلے جڑواں بچوں کو جنم دیا، جس میں پہلے بچے کا نام قابیل اور اس کے ساتھ ایک بیٹی ملیحہ تھیں جو پیدا ہوئی۔ جنت میں رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی بیٹی بہت ہی زیادہ حسین اور خوبصورت تھی۔ اس کے بعد جب بھی حضرت آدم علیہ السلام کے بچے پیدا ہوتے تو وہ جڑواں شکل میں پیدا ہوتے، ایک لڑکا ہوتا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ قانون بنایا تھا کہ ہر مرتبہ جب ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوں گے تو وہ ایک دوسرے سے نکاح نہیں کریں گے، بلکہ وہ دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے اپنے دوسری بہن سے شادی کر سکیں گے۔ تو اس کے بعد جب بی بی حوا سلام اللہ علیہا حاملہ ہوئی تو ان کے ہاں حابیل نام کا بیٹا پیدا ہوا اور ایک اور بیٹی پیدا ہوئی جو زیادہ حسین اور خوبصورت نہیں تھی۔ تو جس کی وجہ سے قابیل نے کہا کہ میں جنت سے حاملہ ہو کر آنے والے بچوں میں سے ایک بچہ ہوں، اس لیے میں حق رکھتا ہوں کہ میں اپنی ہی بہن کے ساتھ شادی کر سکوں، نہ کہ کسی دوسری بہن کے ساتھ۔ تو جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون بنایا گیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ تو جس پر قابیل نے ضد کی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے آدم، ان سے کہو کہ یہ قربانی کریں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی اس ملیحہ بیٹی سے شادی کرے گا۔ تو جس پر قابیل اور حابیل نے رضامندی ظاہر کی اور دونوں نے قربانی اللہ کے ہاں پیش کرنے کا وعدہ کیا۔ تو وقت مقرر پر چونکہ حابیل ایک چرواہا تھا اور وہ بکریاں چراتا تھا تو اس نے اللہ کے راستے میں قربانی کے لیے ایک بھیڑ کو پیش کر دیا، جبکہ قابیل جو کہ بڑا بھائی تھا اور وہ اناج کاشتکار تھا، اس نے ایک بہت بڑا اناج کا ڈھیر رکھ دیا اور اللہ کے لیے قربانی کے طور پر پیش کیا۔ اللہ کے حکم سے جو بھیڑ پیش کی گئی تھی حابیل کی طرف سے، اس کو ایک آگ پیدا ہوئی اور اس نے اس کو کھا لیا، جبکہ وہ اناج ویسے کہ ویسے ہی پڑا رہا۔ تو جس پر اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو منظور کر لیا اور اللہ کے حکم سے اجازت دی گئی کہ حابیل ہی قابیل کی بہن ملیحہ سے شادی کر سکتا ہے، مگر قابیل نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں ہرگز اس کی شادی اس کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا اور میں اسے ختم کر دوں گا۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے آدم، میرا دنیا میں ایک گھر ہے، تم جاؤ اور اس کی زیارت کرو، اور وہ مکہ میں ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے اجازت چاہی اور کہا کہ میں اس طرح سے اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو کون ہے جو پیچھے میرے خاندان کی حفاظت کرے گا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے آسمان کو کہا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ زمین کو کہا، اس نے بھی معذرت کر دی کہ میں یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ جس پر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ان کا بڑا بیٹا قابیل آیا اور اس نے کہا کہ یہ ذمہ داری میں لیتا ہوں اور آپ کے خاندان کی حفاظت کروں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔
تو دوسری طرف قابیل جس کے دل میں یہ بات موجود تھی کہ وہ اپنی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا چھوٹا بھائی حابیل شادی کرے، تو اس نے اس کو مارنے کا پروگرام بنا لیا۔ اور ایک دن جب حابیل پہاڑوں کے اوپر بکریاں چرانے گیا ہوا تھا اور وہاں پر سو رہا تھا، تو قابیل پیچھے اس کے پاس گیا اور ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا اور اس کو مار دیا، جس کی وجہ سے حابیل وہیں پر مر گیا۔ جب وہ مرا تو ایک روایت کے مطابق حابیل کی عمر 20 برس تھی جبکہ قابیل 50 برس کا تھا۔ تو جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو وہ حیرت زدہ ہوا کہ اب کیا کرے، اور خوف سے دور بھاگنے لگا کہ تب اللہ تعالیٰ نے، جس طرح کے قرآن مجید میں بھی آیا ہے، کہ 2 کووں کو بھیجا جنہوں نے آپس میں لڑائی کی اور ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا۔ جب وہ گرا تو دوسرے کوے نے زمین میں ایک گڑھا کھودا اور دوسرے کوے کو اس میں دفن کر دیا۔ تو جب قابیل نے یہ سب دیکھا تو وہ رونے لگا، پچھتانے لگا اور کہا کہ میں تو ان کووں سے بھی بدتر ہوں کہ میں نے اپنے بھائی کو مار دیا اور اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ تو جس وقت جب قابیل نے یہ دیکھا تو اس نے فوراً واپس گیا اور حابیل کو دفن کیا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلی مرتبہ کسی کو زمین میں دفن کیا گیا، اور دنیا میں پہلا قتل بھی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے، قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اور اس کی قتل کی اور کوئی وجہ نہیں بلکہ ایک عورت تھی جس سے وہ نکاح کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد قابیل کافی عرصہ تک زندہ رہا، مگر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم جس شخص کو بھی دیکھو گے تمہیں اس سے خوف محسوس ہوگا اور تم ہر وقت ڈرتے رہو گے کہ کہیں وہ تمہیں مار ہی نہ دے۔ یہی وجہ ہے کہ قابیل ہر وقت اسی خوف میں مبتلا رہا کہ اللہ اس کے اوپر کس طرح کا عذاب نازل کرے گا۔ ایک اور روایت کے مطابق قابیل کے ایک بیٹا پیدا ہوا جو نابینا تھا، اور اس کے بعد اس نابینا کا بھی ایک بیٹا پیدا ہوا۔ تو اس نے کیا کیا، جو نابینا تھا اسی نے ایک پتھر مارا اور اپنے باپ قابیل کو قتل کر دیا، اور اپنے بیٹے کو بھی جو کہ دیکھ رہا تھا ایک زوردار تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے وہ بھی وہیں پر مر گیا۔ تو اس نے بلند آواز میں کہا کہ ہائے، یہ میں نے کیا کر دیا کہ میں نے اپنے باپ کو قتل کر دیا اور اپنے ہی بیٹے کو قتل کر دیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کے مطابق حدیث میں آیا ہے کہ جب بھی اس دنیا میں کوئی بھی قتل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ قابیل کے ذمہ بھی رکھتا ہے، کیونکہ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے لوگوں کو بتایا کہ کس طرح سے قتل کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل پروان چڑھی، اور اس وقت بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح کرنا جائز تھا، مگر ایک ہی حمل سے نہیں بلکہ مختلف جب حمل ہوتے تھے تو ان سے نکاح کیا جاتا تھا۔ اور ایک روایت کے مطابق بی بی حوا سلام اللہ علیہا 20 مرتبہ حمل سے ہوئیں، جس سے ان کے 40 بچے پیدا ہوئے۔ میری اس طرح کی نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔